والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد اکرام علماء ذی وقار آج کی اس بزم میں تشریف لائے ہوئے مقتدر علماء، مشائخ اعظام، سیاسیوں، سماجی، مذہبی تمام مقتدر شخصیات، اس سے قبل اس بزم میں تشریف فرما مقتدر علماء کرام کی آمد پر نقیب محفل حضرت علامہ مولانا قاری قیوم نواز صاحب نے ان کو خوش آمدید کہا اور فرمایا. ناچیز کے خطبہ کے دوران میری جماعت کے عظیم الشان عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی اہل سنت مفتی محمد حیات قریشی صاحب تشریف لائے اور علاقہ اتھل کی عظیم روحانی خانقاہ آستانہ عالیہ پیر بارو شریف کریم رحمت اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ فقیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر حضرت علامہ مولانا خواجہ غلام قاسم صاحب تشریف لائے. عزیزان گرامی قدر، آج کی محفل جہاں ایصال ثواب کی محفل ہے، لیکن قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور سید السادات پیر سید علی اصغر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ جہاں ایصال ثواب کی یہ بزم ہے، وہاں آپ کی بارگاہ میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مقتدر مشائخ و علماء کا یہ جمع غفیر اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ قبلہ پیر طریقت رحمت اللہ علیہ علم دوستی میں، علماء دوستی میں اس علاقہ میں ان کا کوئی ثانی نہیں. اس سے بڑھ کے آپ کے علم دوستی کا اور کیا ثبوت پیش کیا جائے کہ حضور کنز العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب بھی اس ضلع بکر میں ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف، ضلع لیہ کی طرف جب بھی تشریف لاتے
حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید علی اصغر شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ ہی ان کی قیامگاہ ہوتی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، بندہ سے قبل علماء ذی احتشام نے اپنے اپنے انداز میں حضور پیر طریقت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیے۔ ہر گلے رابو دیگر رس، چنبیلی کی اپنی خوشبو ہے، گلاب کی اپنی خوشبو ہے۔ حضور پیر طریقت کا یہ ترہ امتیاز تھا، آپ آل رسول سید السادات، آپ کی پرسنالٹی بھی ایک مثالی۔ اگر آپ چاہتے تو یہ سید ہونے کا نام اسی کو مد نظر رکھ کر یہاں اپنا آستانہ بنا کر خالی تعویذ و دھاگے سے کام چلا سکتے تھے، لیکن قربان جاؤ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ آل رسول ہونے کا حق بھی تو ادا کرنا ہماری ذمہ ہے۔ امام زین العابدین، امام سجاد، امام علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کے پاس اپنے نانا جی کی وراثت لینے کے لیے جب تشریف لے جاتے، کسی نے عرض کی حضرت آپ تو صاحبزادہ ہیں، دین تو آپ کے گھر میں آیا ہے، حضور آپ ایک غلام سے علم دین کے حصول کے لیے کیوں تشریف لے جاتے ہیں؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا کہ میرے نانا جان کا دین یہ دین وراثت ہے، اور دین جہاں سے ملے جس سے ملے۔ میرا یہ پیغام ہے قیامت تک آنے والے صاحبزادگان کے لیے کہ حضور کا دین جس سے ملے جہاں سے ملے بلا جھجک لے لیا کرو۔ اور پھر اس پہ عمل کیا تو حضور قبلہ عالم نے کیا، تاجدار گولڈا نے کیا، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ جب پیر سیال سے اپنے نانا جان کا فیض لینے کے لیے تشریف لائے تو کسی نے عرض کی حضور سید ہو کے جٹ کو لا گئے، تو آپ نے بھی یہ غلط فہمی دور کر دی کہ کوئی کسی غلط فہمی میں شکار نہ ہو۔ حضور کا جو دین ہے میرے کریم آقا کے آستانے سے جو بھی فیض جاب ہوا ہے، اگر اس کا بننا ساوا ہو، صاحب رحمت اللہ نے یہی فرمایا تھا نا کہ میں جٹ کا بننا ساوا دیتا گیا، جٹ کا بننا ساوا دیتا، تو یقیناً اسی عظیم اصول پر کار بند ہو کے حضور پیر طریقت پیر سید علی اصغر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عمل پیرا ہوئے، اور ایسی پروقار شخصیت جیسا کہ قبلہ علامہ اکرم جلالی صاحب فرما رہے تھے، سید ہوئے تھے سخی نہ ہوئے، سخاوت بھی انتہا کی، اخلاق بھی بے مثال، بلکہ میں یوں کہوں گا جن سے مل کر زندگی سے پیار آ جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے پیار آ جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ اللہ کریم آپ کے مزار پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ نے اپنی اولاد کو جس انداز سے ان کی تربیت فرمائی، جہاں انصار مدینہ کے نقش قدم پہ چل کر کاشتکاری کے سلسلے کو بھی جاری رکھا،
اور جس طرح مدینہ طیبہ کے نبی کے غلاموں نے کھجوریں کاشت کر کے پوری دنیا میں ایمان والوں کی روحانی اور جسمانی تازگی کے لیے کھجور کے باغات لگا کے میرے نبی کے لنگر کو عام کیا، تو قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کھجوروں سے بڑا پیار تھا، کاشتکاری بھی فرمائی، اپنے صاحبزادوں کو کاشتکاری کی طرف بھی لگایا، اور یہ بھی بتایا کہ کاشتکاری بھی دین کا حصہ ہے اگر اسے دین کے اصولوں کے مطابق کیا جائے۔ جہاں عصری علوم کا معاملہ تھا اس حوالے سے بھی ہر دل عزیز شخصیت میری مراد صاحبزادہ والا شان سید فیض الرسول شاہ صاحب، جنہیں رسول کا فیض مل جائے یار اسے اور کیا چاہیے، پھر ہو بھی آل رسول، اور آل رسول ہونا وہ تو بہت بڑا مقام ہے، وہ بھائی ہمارے لیے بھی سعادت ہے کہ ہم آل رسول کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا کا فرمان ہے کل سبب و نسب جنقاتل الا سبب و نسب، دنیا کے سارے سلسلے نسب خاندان فیملیاں یہ یہی پہ رہ جائے گی، اور کریم آقا نے فرمایا میرا نسب بھی باقی رہے گا، میرا حسب بھی باقی رہے گا۔ تو آج ان کے لڑ لگ گئے ہیں تو انشاءاللہ چنگے آن پہ لڑ لگی جولی بھی جو پھول پہ آپ کی نسبت سے الحمدللہ علاقہ بھر فیضیاب ہوا، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں صرف خالی تعویذ دھاگے کا سلسلہ نہیں ہوا، ورنہ جیسے آج علم سے آری کچھ نام نہاد خانقاہیں علم دشمنی کا ثبوت دے کر خلق خدا کو گمراہ کرتے ہیں، وہاں حضور آل رسول کے عظیم کچی و جناب پیر طریقت رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے ہمیشہ علم کی بات ہی ملتی تھی، جب بھی آتے تھے اللہ رسول کی بات ہوتی تھی، اور کبھی کوئی پریشان بھی آتا تو آپ کی زبان سے میں نے بارہا یہ شعر سنا جو اکثر علماء بیان کرتے ہیں، وہ ذرا سر میں کرتے ہیں، قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ذرا گل سے بیان کرتے تھے، لطف سجن دم بدم، جب بھی کوئی دکھی آتا نا آپ کی بارگاہ میں نے بارہا سنا، فرمایا بیلیا پریشان وہ سکھ دینے والی ذات بھی رابطی ہے دکھ دینے والی، تو فرمایا کرتے تھے لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انوی سجن واہ واہ تے انوی سجن واہ، جہاں دکھی آ کے اپنا مداوع ڈھونڈتے تھے وہاں قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے نانا جان کی جو اصل وراثت شریعت مصطفیٰ علم مصطفیٰ سے باقاعدہ طور پہ اپنے گھرانے میں یہ فیض جاری رکھا، اور اپنے صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا سید علی اکبر شاہ صاحب شامل برکاتم العالیہ یار صاحبزادوں کو بھی دیکھتے ہیں، صاحبزادے بھی آج دین سے دور ہو گئے، اخلاقیات سے عاری ہو جائے، یار سید کا بال ہو اور اتنا انکساری والا، اور پھر جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے جتنا مزہ مصلح امامت بھی چلا، مصلح رسول کی جو رشتہ سے کسی اور جگہ دے آئی میں، الحمدللہ آپ بھی آج بھی علاقہ کے عظیم چک شاہ سک چک میں اپنے نانا جان امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل وراثت کے وارث ہو کر پیر سید علی اکبر شاہ صاحب اپنے ابا جی حضور رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے آج بھی مصلح امامت پہ کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے آقا امام الانبیاء کے دامن سے وابستہ ہونا ہے تو اس مرکز کو مضبوط کر لو، مصلح امامت کو اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، جیسے پھڑ ہوتا ہے چکی کا تو جو کلی سے وابستہ دانا ہو جاتا ہے وہ پھڑ کی چکی کے جو ہے زد میں نہیں آتا۔ دعا ہے رب کائنات اپنے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے
رب ذوالجلال حضور پیر طریقت رہبر شریعت سید علی اصغر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کے مزار پرانوار پہ اللہ کریم کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے تمام صاحبزادگان ان کو اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اپنے ابا جی اپنے بزرگ رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چل کر اس آستانے کو تا قیامت آباد و شاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ جس طرح قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ سے ہماری وابستگی خالصتاً اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے تھی، اسی طرح ان کے صاحبزادگان کے ساتھ بھی ہماری وابستگی اسی محبت کے پیش نظر ہوگی تو انشاءاللہ لجپالا میں لڑ سودا انشاءاللہ اس دنیا کی طرح رہتے اگے بھی طرح ہو۔ اللہ کریم سب کا ہم ناصر ہو، سب کی تشریف آوری پہ اللہ کریم سب کو اجر جزیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔